چونکہ دربار آقا حسین علیہ السلام سجایا گیا ہے. کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی انسان خلوص نیت سے آ جائے اور اس دربار کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے جو بھی دعا کرے اللہ اس دربار کا صدقہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے. آئیے مل کر بانی ذکر جناب اجاز حیدری مدد اللہ والی جناب اشرف حیدری کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص اور خصوصاً محبت علی حیدری، علی واصف شہید، سید فدا حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی اور منصف حیدری صاحب کے تمام خاندان کے مرحومین کے لیے، میرے سمیت جتنے بھی ہم سب یہاں تشریف فرما ہیں اپنے سب مرحومین کے لیے. چونکہ سخیوں کا دربار ہے، بھیک سب کو ملتی ہے، ان کے لیے بھی کہ جن کا کوئی فاتح کہنے والا نہیں ہے، ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، میری یہ خوش نصیبی ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک سنی کو شیعہ حیدر کرار کے انتہائی پڑھے لکھے لوگ، انتہائی عالم لوگ یاد کرتے ہیں، اپنے ہاں بلاتے ہیں اور بلا کر عزت دیتے ہیں. اس میں دنیا کو یہ پیغام ہے کہ دنیا والوں دربار حسین میں آؤ، یہ دربار ایسا ہے کہ اس دربار میں جو بھی آئے گا عزت پائے گا. میری اور بھی خوش قسمتی آج اور بڑھ گئی کہ جب میرے ملک کے بہت بڑے آفیسر، ڈائریکٹر جنرل ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں، CSP آفیسر ہیں اور پاکستان کے آدھے وزراء کے استاد ہیں، بڑے بڑے صدور کی جنہوں نے تقریریں بھی لکھی ہیں، وہ چونکہ ان کو علم ہوا کہ میں یہاں حیدری صاحب کے یہاں آ رہا ہوں تو انہوں نے اپنے ایک انتہائی محسن دوست جو کہ میرے ملک کے بہت بڑے انجینئر ہیں، انجینئر اظہر صاحب کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے ہیں اور ان کا نام نامی ہے جناب حاجی ملک احمد صاحب مدد اللہ علی. چونکہ وہ خود بھی بہت ہی پڑھے لکھے، بہت ہی تحقیقی اور بہت ہی عالمانہ فاضلانہ، ان کے پاس خود بہت کتابیں ہیں، مجھے بھی دیتے ہیں، تو میں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا
اور جانے دینا نہیں چاہتا کہ آپ کو اس ہستی سے کچھ خطاب کراؤں تاکہ پتہ چلے کہ علی والے کسی بھی جگہ ہو علم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں محبت ہی محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ اور یہی وقت کی ضرورت ہے۔ اگر بانی ذکر اجازت دیں اور آپ سب اجازت دیں تو ہم حاجی ملک احمد صاحب ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ حکومت پاکستان سے گزارش کریں کہ مجھ سے پہلے 10-15 منٹ اگر آپ کو خطاب سنائے تو میرے لیے تو بہت بڑا فخر ہے، آپ کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم حاجی ملک احمد صاحب مدظلہ والی سے کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے تمام مکاتب فکر کے شیعہ سنی حضرات کو اپنی خوبصورت علمی باتیں سنائیں تاکہ ہم اور زیادہ عشق حسین میں ڈوب کر ان ہستیوں سے پیار کریں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوستو السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں، نزدیک کرو ذرا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں نہ تو میں ذاکر ہوں، لیکن رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شیعہ جناب پیر آصف گیلانی کو جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے، چاہے مجھے 100 میل کا سفر چاہے 200 میل کا سفر طے کرنا ہو تو میں انہیں سننے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو شیعہ گھر میں پیدا ہوا، داد کا بھی شیعہ تھا، نان کا بھی شیعہ تھا۔ 40 سال سے مولا کے مدح خوان سن رہا ہوں اور ایسے ایسے علماء سنے، ایسے ایسے ذاکرین سنے جو آج کل ناپید ہیں۔ پیر آصف گیلانی کو کیوں سننے آ جاتا ہوں؟ اس لیے کہ پیر آصف گیلانی دوسری سائیڈ کے ہو کر اس سائیڈ پہ جو آ گئے ہیں تو یقیناً انہوں نے کوئی خوبصورت چیز تو دیکھی ہے۔ ایک تو میں اس کا کھوج لگانے آتا ہوں کہ پیر آصف گیلانی نے اپنی سائیڈ چھوڑ کر اس سائیڈ کا جو انتخاب کیا ہے وہ اس سائیڈ پہ کیوں آ گئے۔ اور دوسری چیز جو میرے لیے بڑی قابل تکریم ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہی کی سائیڈ کا آدمی سٹیج حسینی پر بیٹھ کر اپنے برادران کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ چھوڑ دو اس رستے کو، آؤ جو یہی رستہ ہے حق ہے جس پہ میں آ گیا ہوں۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چونکہ جب پیر آصف گیلانی صاحب سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو میری ان سے چھیڑخانی بھی ہوتی ہے، اور وہی جو چھیڑخانی ہوتی ہے
اسی کو میں اسٹیج پہ بڑی خوبصورت طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ پیر عاصم گیلانی صاحب کی سائڈ کے ایک بندے نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا کہ حاجی احمد ملک، ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ مذہب میں پیر فقیر کیوں نہیں ہے؟ شیعہ مذہب میں پیر فقیر کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا مولانا صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں کہ پیر فقیر تو آپ کے ہیں، بات ہماری کرتے رہے ہیں۔ پیر فقیر تو آپ کے ہیں، بات ہماری کرتے رہے ہیں۔ اگر میں نے اہل سنت والجماعت کی تمام گدیوں کے پیروں کی اگر گفتگو شروع کی تو میرا خیال میں 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر جائے گا۔ تو میں ان کے پیر عاصم گیلانی صاحب کے دو بڑے اہم پیروں کی باتیں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا بھئی دیکھیں، معین الدین چشتی آپ کے ہیں نا؟ اس نے کہا جی ہمارے ہیں۔ میں کہا وہ کہہ رہا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اب میں نے اسے کہا کہ سلطان بہو آپ کا ہے نا؟ اس نے کہا جی ہمارا ہے۔ میں نے کہا ایک شعر جو ہے، اب تو وہ بسیں ماڈرن آ گئی ہیں، میں نے بھی یہ راکٹ بسوں میں بھی سفر کیا، اس وقت بس کے سامنے ایک اکثر شعر لکھا ہوا ہوتا تھا، لیکن سلطان بہو کا جو کلام ہے وہ پیر صاحب 4 بحروں پہ مشتمل ہے۔ تو ایک شعر لکھا ہوتا تھا، اس شعر پہ ذرا غور کریں کہ میں نے کہا بات کیا ہے کہ پیر آپ کے، بات ہماری، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، پیر آپ کے، بات ہماری۔ تو سلطان بہو نے ایک شعر لکھا ہوتا ہے بسوں میں، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہوں، کرم کرے تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں۔ میں کہا اگلا مصرع سن مولانا صاحب، تے تو اس جگہ تو اردو ہے نظر آسی، سلطان بہو سامنے رکھ ہے تیرا، ایک یاد رکھنی گل میری، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہوں، کرم کرے تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہوں۔ سلطان بہو علیہ جنت ویسن، جنت ویسن عیش کرے سن الا المودت والے ہوں۔ جنت ویسن عیش کرے سن الا المودت والے ہوں، حبدار علی دے جنت ویسن نہ کہ سارے سالے ہوں۔ سلطان بہو ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہوں، کرم کرے تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہوں۔ اگر جنت ویسن عیش کرے سن الا المودت والے ہوں، حبدار علی دے جنت ویسن نہ کہ سورے سالے ہوں۔ اب دوسری بات جو اکثر پیر عاصم صاحب گیلانی کو لوگ چونکہ دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں
لیکن پیر آصف صاحب گیلانی اس بات میں اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، اور وہ ہے، اور ہم پہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے کہ شیعہ ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھے؟ غور سے سنیں، اس کا بڑا سمپل سا جواب میں بتا رہا ہوں آج۔ اور اس کے اوپر میں پیر آصف گیلانی صاحب کا تبصرہ بھی بتا دوں۔ سوال یہ ہے کہ شیعہ ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے اکثر اپنے دوستوں سے پوچھا کہ میں نے بھی کبھی آپ کو کہا ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ 99 ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں پوچھا، لیکن آپ نے چونکہ پوچھا ہے تو آپ سنیں۔ تو ذمہ داری بات بتا رہا ہوں، نہ یہاں پہ کوئی لمبے قرآن کو یاد کرنا ہے، نہ حدیث کو یاد کرنا ہے۔ میرا بات کرنے کا طریقہ کار یہ ہے اور سمجھانے کا، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر ایک مقدمے میں 4 گواہ ہوں، ایک مقدمے میں، اور چاروں کی گواہی اگر علیحدہ علیحدہ ہو تو وہ کیس سچا ہوگا یا جھوٹا؟ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو پیر آصف گیلانی صاحب کی برادری کے 4 امام ہیں۔ جناب ابو حنیفہ، جناب شافعی، جناب مالک، جناب حنبل۔ یہ پھر یاد کر لیں، جناب ابو حنیفہ یا جناب اعظم بھی کہتے ہیں، جناب امام مالک، جناب امام شافعی اور جناب امام حنبل، اور اہل تشیع کے 12 امام ہیں۔ علی سے لے کر مہدی تک سب کو یہ نام یاد ہیں، میں آگے ان کو بیان بھی کر دوں گا۔ تو اب وہ جو 4 لوگ ہیں، جو 4 امام ہیں، ان میں سے جناب امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں۔ جناب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ دنی کے اوپر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں۔ جناب امام حنبل کہتے ہیں دنی سے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں، اور جناب امام مالک کہتے ہیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں۔ بات یاد رہے گی آپ کو؟ یہ 4 گواہ ہیں، ادھر ہیں 12۔ جناب علی نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب حسن نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب حسین نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب امام زین العابدین نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب امام محمد باقر نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب امام جعفر صادق نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب امام موسیٰ کاظم نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب امام رضا نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب امام تقی نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب امام نقی نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب حسن عسکری نے بھی کہا کھول کے پڑھیں، جناب مہدی نے بھی کہا کھول کے پڑھیں۔ بات یہی نہیں ختم ہو رہی، بات آگے چل رہی ہے۔ اب میں نے کہا پیر آصف گیلانی صاحب وہ جو 4 ہیں، ان میں سے ایک رسول کے 80 سال بعد پیدا ہوا، ایک رسول کے 120 سال بعد پیدا ہوا، ایک رسول کے 170 سال بعد پیدا ہوا، ایک رسول کے 190 سال بعد پیدا ہوا۔ ان 12 میں سے 3 وہ ہیں، جناب علی نے بھی رسول کے ساتھ نماز پڑھی، جناب حسن نے بھی رسول کے ساتھ نماز پڑھی، جناب حسین نے بھی رسول کے ساتھ نماز پڑھی۔ فیصلہ آپ کر لیں، رسول نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی یا باندھ کے نماز پڑھی؟
आसिफ गिलानी साहब ने इसमें 2 रीजन बताए। एक खूबसूरत बात बताई, एक तो मंगला के सैयद हैं आगा सरदार जान अली शाह साहब, बादशाह जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनके फर्जंद मौजूद हैं। उन्होंने ने कहा कि आपने तकिए में रहना है। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात कही पीर आसिफ गिलानी ने, जो मुझे अपील करती है, आपको शायद करे या ना करे, क्योंकि अटक में भी वो हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं और मोमिनीन में वो हो रहे हैं, लेकिन पीर आसिफ गिलानी का वो जो जवाब है मेरे ईमान से उससे तकवीत मिलती है। उसने कहा हाजी अहमद मलिक, मैं हाथ पांव की नमाज पढ़ता हूं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे उन उलमा से तो बेहतर हूं जो पढ़ते हाथ खोल के और कहते हैं एलियन वलीउल्लाह, न पढ़ो। अब पीर आसिफ गिलानी की एक और खूबसूरत बात को मैं आगे बढ़ाते हुए पीर आसिफ गिलानी को स्टेज दूंगा, क्योंकि मैं उनके कलाम से खुद महफूज हो सकूं। पीर आसिफ गिलानी साहब अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि हाजी अहमद, आज का सैयद जो है, आज का सैयद, उससे तो कोई मुकाबला नहीं करता। आज के सैयद से तो कोई मुकाबला नहीं करता। हालांकि ये 15वीं सदी का सैयद है, ये भी पता नहीं है कि मां कहां से बालों का, बाप कहां से, कहीं से बड़े लंबे चक्कर चलते हुए। तो हमारे साथ तो आप किसी से मुकाबला नहीं कराते, लेकिन आप जो है लौलाद के मालिक सैयदों का, लौलाद के मालिक सैयदों का कुरैशियों के साथ मुकाबला क्यों करते हैं? तो मैं अपने ज़ाकिरीन और अपने उलमाए कराम को ये गुजारिश करता रहता हूँ स्टेज हुसैनी से कि आप मोहम्मद व आले मोहम्मद के फजाइल बयान करें, मसाइब बयान करें, उनका किसी अपने से कमतर से मुकाबला न करें। अगर आपने अली का मुकाबला नहीं, मवाजना करना है तो हसन से करें, हसन का मवाजना करना है तो हुसैन से करें, हुसैन का मवाजना करना है तो जनाब ज़ैनुल आबिदीन से करें। तो इसी के ऊपर मैं एक रुबाई पढ़ के स्टेज को छोड़ रहा हूं। अली है चेहरा कुदरत दा, अली है चेहरा कुदरत दा, ते हक दी आवाज हुसैन। अली है चेहरा कुदरत दा, ते हक दी आवाज हुसैन। अली है माना रब अकबर दा, अली है माना रब अकबर दा, उनका महरम राज हुसैन है। अली कुल दा कुल ईमान है, लेकिन अली कुल दा कुल ईमान है, लेकिन दीन ननाज हुसैन है। शर्मा गई बंदगी हैदर दी, जरा पढ़ी नमाज हुसैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअू व यक्शिफुस्सू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल मदद या
غوث العظم المدد یا دستگیر. صلوات پڑھتے ہیں. واجب الاحترام جناب محترم حاجی احمد ملک صاحب مدظلہ علی میرے سامنے تشریف فرما. میرے حریش اور اہل مودت شیعہ سنی بھائیوں، جناب محترم اجاز حیدری صاحب مدظلہ علی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ذکر آل رسول کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہم اہل سنت کو بلا کر اٹک شریف کے رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے. کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، تو اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے. یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب جب عقل آ جائے. یہاں تو وسعت دربار اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ آنے والے کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو ہے. سب یہاں آ سکتے ہیں مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں مودت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی رجس یہاں آئے. پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند نہیں فرماتا کہ ان دربار میں آئے. برادر اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنی آخری کتاب میں سب سے پہلا جو حکم دنیا انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص جو فرما رہا ہے اپنے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین پر جھگڑا نہ کرو، زمین پر لڑائی نہ کرو، فساد نہ کرو. اللہ پسند نہیں فرماتا کہ زمین پر جھگڑا ہو، فساد ہو، لڑائی. اگر کوئی بات آپ کے سمجھ آ جاتی ہے آپ اسے مان لیں، اگر سمجھ نہیں آتی تو جھگڑا نہیں ہے. حاجی صاحب نے جتنی علمی باتیں، خوبصورت باتیں آپ کو بتائیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. ایک بات انہوں نے کہی جس کی سمجھ آتی ہے مان لو، جس کی نہیں سمجھ آتی چھوڑ دو. سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی جھگڑا نہیں، فساد نہیں ہے. بات علم کی ہے، جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ بات کو سمجھ لیتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جھگڑتا ہے. ہمیشہ جاہل لڑتا ہے، عالم نہیں لڑتا. اس لیے کوئی جھگڑے کی بات ہے نہیں، نہ کوئی لڑائی کی بات ہے. ابھی حاجی صاحب نے کہا کہ 4 امام اور چاروں امام مختلف بیانات، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے. حاجی صاحب بات یہ ہے اس میں جھگڑا نہیں ہے. یہ 4 امام ہمارے اہل سنت کے ہیں، 12 امام بھی نہیں. اہل تشیع نے تو حق ادا کر دیا نا ماننے کا، چونکہ حکومتوں نے اتنے ظلم کیے ہیں، سچ کو چھپانے کے لیے اتنی پروپیگیشن ہوئی ہے، اتنا زیادہ. اور ہائی سب سے بہتر کون جانتا ہے جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے،
ان سے بہتر تو کوئی آدمی جانتا نہیں کہ حکومتیں کرتی کیا ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن بتاتا کیا ہے. آج سب سے بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور جب حاجی صاحب کی زبان سے یہ میں باتیں سنتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ کوئی تو 21ویں 22ویں گریڈ کا آدمی اتنی جرت رکھتا ہے کہ سچ کو سچ کہے، ورنہ سچ کہنا ویسے ہی بڑا مشکل ہے. یہ تو ان کے اندر ان کی پاکیزہ ماں کے خون کا اثر ہے کہ بغیر پرواہ کیے ہوئے سچ بتاتے ہیں کہ سچ یہ ہے. ورنہ اکثر سچ بولتے ہی کون ہے، اکثر ڈر جاتے ہیں سچ بولتے ہوئے. سچ کو کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے کہ یا مولا علی سچ کیا ہے؟ آپ نے کہا موت. یہ نہجو بلاغہ میں. پھر پوچھا کسی نے یا علی سچ کیا ہے؟ کہا موت. پھر کہا سچ کیا ہے؟ کہا موت. سوال یہ ہے جو سچ بولے گا حکومتیں اسے برداشت نہیں کرتی. اور حکومت سقیفہ مالک کو ملی تھی، رسول کی قبر کے پاس بیٹھنے والے کو نہیں ملی تھی. اب جن کو اتنا فرق نہ جانے کہ رسول کے جنازے کا کیا عزت و احترام ہے، اور ان کو پتا ہو کہ تخت کا کیا عزت و احترام ہے، جو رسول کی میت سے حکومت کو زیادہ ترجیح دے وہ کیا جانے کہ سچ کیا ہے. سچ کو نہیں جان سکتا جو آدمی حکومتوں کے تخت کو اپنا حصہ ایمان سمجھے، جو حکومت کو ہی اسلام سمجھے، جو حکومت کو ہی دین سمجھے. انہیں کیا پتا کہ رسول کی عظمت کیا ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ اسی کو دیکھ کے کہا تھا کہ کس نے رسول کا جنازہ چھوڑا اور کس نے رسول کے جنازے پر بیٹھنا ترجیح دی. اور سارے اس بات پر متفق ہیں کہ عباس بن عبد المطلب آئے تھے، اس وقت چادر تنی ہوئی تھی اور رسول علیہ السلام کے جنازے کو میت علی دے رہے تھے. تو ایسے میں چونکہ حکم تھا حضور کا کہ جو میری میت کو دیکھ لے گا وہ اندھا ہو جائے گا، سوائے علی کے کوئی میری میت کو نہ دیکھے. یعنی رسول نے بتایا انا و علی من نور واحد. نور ہی نور کو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور کہا تھا عبداللہ بن عباس اس چادر کے آگے مت آنا، بالٹی پانی کے لیتے آؤ اور مجھے آواز دے کے دے دینا، اور چہرہ ایک طرف رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اندھے ہو جاؤ. خود بالٹی پانی کی لیتے تھے، آگے کیا ہوتا تھا سوائے علی کے کوئی جانتا نہیں ہے. تو ایسے میں اب عباس بن عبد المطلب آ گئے. انہوں نے آ کر کہا یا علی، سقیفہ میں سب بیعت کر رہے ہیں اس کے ہاتھ پر، اور آپ یہاں مصروف ہیں. میں رسول کا چچا ہوں، یہ پردے کے اندر سے میں ہاتھ کر رہا ہوں، میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو تاکہ میں کہہ دوں میں علی کی بیعت کر کے آیا ہوں. علی نے اس انگلی سے ہاتھ کو ایک طرف کیا. چچا ہٹاؤ اس ہاتھ کو، کیا اس کو چھوڑ دوں؟ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، دنیا کی خلافتیں میری ٹھوکر میں ہیں. تو اس کی ٹھوکر میں ہے.
آج بھی اس کی ٹھوکر میں ہے سب کچھ. یہ ٹھوکر نہیں ہے کہ کہاں اتنے جلسے. مجھے کو بتائے 5490 اشرے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام پر صرف لاہور میں. یہ پولیس کی رپورٹ ہے جنہوں نے ڈی آئی جی نے لکھا حکومت کو کہ 5490 اشروں پر میں پولیس کہاں سے لاؤں. ایک آدمی پر 5490 اشرے. اور اسرے میں بات علی کی بھی ہوگی، رسول کی بھی ہوگی، سیدہ پر بھی ہوگی، حسن پر بھی ہوگی، حسین پر بھی ہوگی. یعنی ان 5 پر ایک لاہور چھوٹے سے میں جن کی ابھی 1 کروڑ آبادی نہیں ہے اور پوری دنیا میں حساب لگائے. اور پوری تحقیقی آج کل تو انٹرنیٹ آ گیا، اس میں میں نے خود پڑھا کہ 24 گھنٹوں میں اہل بیت پر کم از کم 1 منٹ میں 7000 لفظ بولے جاتے ہیں. تو کہاں گئے وہ بادشاہی؟ تو پنجتن پاک کی اب بھی ہے، وہ نہیں جائے گی. اس لیے کہ جنہوں نے رسول سے وفا کی ہے نام انہی کا رہے گا، دوسرے کا نام نہیں رہے گا. رہی بات شیعہ سنی کی تو میں اس بات کو مانتا ہی نہیں. یہ مولوی کے کھانے پینے کی باتیں ہیں. یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی چکڑالوی یہ کچھ نہیں ہے. دنیا میں صرف 2 فرقے ہیں، ایک حب علی رکھنے والا، ایک بغض علی رکھنے والا. کہاں ہے اتنا ثواب ایک نام لینے سے؟ ایک ولی کامل اہل سنت بھی سید احمد حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اپنی کتاب مدرۃ الرحمان میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بار دل سے علی کا نام لے لے اللہ اسے 70,000 کلام پاک کا ثواب عطا کرتا ہے. 70,000. اور جو وہ بابا جی بیٹھے ہیں نا سفید کپڑے والے، چھوٹی چھوٹی داڑھی میں سے بہت کم، انہوں نے جو نعرہ لگایا تو مجھے فوراً اس کتاب کی طرف نگاہ کی. شاید اس طرح کے نعرے کے بارے میں اللہ نے کہا ہوگا کہ جو لگواتا ہے 70,000 قرآن کا ثواب. ایک نعرہ سنائیے ذرا. حضرت عبد الرحمن جامی عاشق رسول ہوئے ہیں اہل سنت کے. وہ کہتے ہیں کہ تانا گویت یا علی رونق نگی رزقیچ کا. جب بھی کسی محفل میں میلاد کی ہو، نعت خانی کی ہو، شبیدے کی ہو، قرآن خانی کی ہو، مجلس ہو، 11ویں شریف ہو، میلاد شریف ہو، کچھ ہو، تانا گویت یا علی رونق نگیرت. بھئی فارسی جس کو آتی ہے اگر یہاں تک ہی کہہ دیا جاتا ناگیرت تو مقصد کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن کہا ہیچ کا، کبھی سوچنا بھی نہ. تانا گویت یا علی رونق نگیرت ہیچ کا، کیوں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. رونق نہیں آ سکتی. اس لیے اہل سنت کو زیادہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ علی والے بازی لے جا رہے ہیں. انہوں نے جانیں دے دی ہیں مگر علی کا نام نہیں چھوڑا. ہم گھبرا گئے ہیں کہ کسی محفل میں ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے موت.
جو علی کا نام نہ پکارے، وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے جو علی کا نام چھوڑ دے۔ اور مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ 65 میں ہماری فوج کا جو نعرہ تھا وہ یا علی مدد تھا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے چھم جوڑیاں سے لے کے لاہور ہر سیکٹر پر فتح حاصل کی۔ اور نرجن پرشاد، جنرل نرجن پرشاد کی کتاب ہے دی وار آف 1965، اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہم لاہور کو انویڈ کر چکے تھے، ہم نے قبضہ تقریباً شالامار وقت تک کر لیا تھا، بٹ سڈنلی وائس ریز ان اور ایئرز، اچانک ایک آواز آئی، in that voice was somebody was calling Ali, 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 Ali. کہا وہ جنرل پرشاد کی کتاب میں آج بھی لکھا ہے، وہ کہتا ہے when this name was raising we feel that we have been gherufied. وہ یہ سکھ ہے نا، وہ یہ کہتا ہے ایسے لگتا تھا ہم گھر گئے ہیں۔ ہم نے کہا بچو، پاکستانی فوج نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہم سر پر جوتے رکھ کر بھاگے۔ حالانکہ فوج کے پاس تھا کچھ نہیں، نعرہ تھا۔ اس نعرے کی بعد میں مخالفت ہوئی، انہوں نے کہا یہ کیا، نعرہ بدلو۔ اب نعرہ لگے نگر نگر گلی گلی، نعرہ بنا، بہت نعرہ بنا، لکھا گیا دیواروں پہ، ٹکڑے بنے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا۔ بد نصیبی سے 71 کی لڑائی ہو گئی۔ پہلا نعرہ تو ختم ہو چکا تھا، اب لگایا یہ نعرہ۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 90,000 فوجی قید ہوئے اور 5,500 مربع میل زمین بھی گئی۔ پتہ چلا اگر علی کا نام چھوڑو گے تو بہت کچھ گنوا دو گے۔ علی کا نام نہ چھوڑے، یہ خود ایک بہت بڑا میزائل ہے، علی کا خود نام بہت بڑا میزائل ہے دشمنوں کے لیے۔ جب آپ علی علی کہتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کے دلوں میں یہ میزائل لگتا ہے۔ اور بعض اوقات میزائل میں لگنے کی قوت ہوتی ہے، بعض اوقات پھول برسانے کی بھی ہوتی ہے۔ تو کچھ کو لگتا ہے، کچھ کو پھول برساتا ہے۔ جن کو لگتا ہے یہ کہتے ہوئے لگتا ہے کہ اپنی ماؤں کو بتاؤ کیا تھی۔ تو یہ علی کا نعرہ ایسا نعرہ ہے، لگاؤ تو عزت ہے۔ پھر سوچا گیا کہ اگر اچھا علی کا نعرہ، چلو یہ تو چلے نہیں، وہ عرب کا بدو سورما تو چل نہیں سکا، اب ہم علی کے مقابلے میں اللہ کو لاتے ہیں۔ تو علی کے مقابلے میں اللہ کو لائے، ہم نے لکھا یا علی مدد، ہم نے کہا یا اللہ مدد کہو، ہر جگہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ جہازوں میں، اسٹیشنوں پر، ٹیکسیوں پر، ویگنوں پر، ہر جگہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ یہ کیا بھئی یا اللہ مدد؟ یہ یا علی مدد کے مقابلے میں آپ یا اللہ کو لائے کیوں؟ یہ اللہ مدد کو لانے کی ضرورت، آپ مخلوق کے سامنے خالق کو کیوں لا رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ عالم اسلام کو علی کے مقابلے کا کوئی مرد ملا ہی نہیں۔ کوئی مرد ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے مقابلے میں کسی کو لایا جائے، ہے ہی نہیں۔ تو نہ کیوں نہ ہو کہ اللہ کو لے آئے۔ یاد رکھو تمہارا اللہ، آج ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ جو تمہارا اللہ ہے، جو بخاری اور مشکات میں لکھا ہے، وہ اللہ ہمارے علی کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اس کو ضد کہو، کفر کہو، نصیری کہو، جو کچھ کہو، تمہاری مرضی ہے، لیکن تمہارا اللہ جو بخاری میں، مشکات میں، مسلم میں لکھا ہے، یہ اللہ ہمارے علی کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتا۔
اور جو مسلم میں اللہ لکھا ہے اس کی تصویر دکھاؤ، اس کی تصویر مسلمانوں نے یہ لکھی ہے کہ اللہ عرش کرسی پر بیٹھا ہے، اتنا موٹا ہے کہ دونوں طرف سے گوشت نکل رہا ہے، کرسی چل 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 کر رہی ہے، دائیں ٹانگ پر جو نمرود نے تیر مارا تھا زخم سے خون بہ رہا ہے۔ اچھا، نمرود نے جو تیر مارا تھا ابھی تک زخم بہ رہا ہے، تو آؤ نا اسلام آباد میں اتنے اچھے اینٹی بائیوٹک ہیں جو حاجی صاحب ان کو لے دیں گے آپ کے اللہ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اتنے اچھے اینٹی بائیوٹک ہیں تو اللہ کو بلا لو، اسلام آباد میں حاجی صاحب کو کہیں گے اینٹی بائیوٹک اچھے لے دیں گے، وہ اس کی ٹانگ تو اللہ کی ٹھیک ہو جائے۔ تو بیٹھا ہے کرسی پر اور ہو کیا رہا ہے، سامنے ہے دوزخ اور وہ کہہ رہی ہے اللہ گناہگاروں کو بھیج، اور ادھر سے آ رہے ہیں گناہگار، اللہ یہاں سے پکڑتا اور پیچھے سے پکڑتا اور پھینک رہا ہے، اور وہ جہنم جو کہہ رہی ہے اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ پھینک رہے، آخر کا سب بندے ختم ہو گئے، اب اس کی تو آواز ختم ہو ہی نہیں رہی، وہ مانگی رہی ہے، اب پھر اللہ اٹھتا ہے کرسی سے، کرسی بہت چڑچڑ کرتی ہے اور جا کر وہ اپنی زخمی ٹانگ اس میں ڈال دیتا ہے۔ بتایا کیا؟ بتایا یہ کہ اللہ ہم تو جہنم میں جائیں گے، تجھے بھی لے کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا اللہ علی کے مقابلے میں نہیں کرے گا۔ آپ کو ہمت کس نے کی کہ آپ اس کے خالق کو علی کے مقابلے میں لیا؟ دیکھیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، مسلمانوں نے جو مجلس حسین علیہ السلام کے خلاف فتوے دیے ہیں، یہ علم سے ناتا کاٹا، بہت بڑا ظلم کیا، اس لیے کہ میں ایسے علماء کو علماء نہیں مانتا جو مجلس حسین سے روکیں، میری نگاہ میں وہ کائنات کے سب سے بڑے جوہلا تھے، اس لیے کہ علم ہے کہاں، کسی جگہ علم نہیں ہے، جاؤ رائے بینڈ میں کر لو 2 کروڑ اکٹھا، علم کی بات ہوتی نہیں، نماز کی بات ہوتی ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، بے نماز تو واجب ہے، وہ تو پڑھنی ہے آپ کو، یہ بتاؤ نماز بتائی کس نے ہے، اور نماز تو فروع ہے، یہ بتاؤ نبی کی پشت پر اصول آیا تھا کہ نماز آئی تھی؟ جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ اصول نماز حسین ہے، جب تک حسین کی معرفت نہیں ہوگی نماز کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو نمازیں اور جگہ پر ہیں، اہل بیت اور جگہ پر ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، علم کا ناتا کاٹا ہے یہاں آنے سے روک کر۔ مسلمانوں کو اور ربیع الاول آ رہی ہے، اسی بات کا فکر ہے کہ وہاں تو بہت علی علی کرتے ہیں، علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں، رسول سے بھی بڑھا دیتے ہیں، نہیں کوئی نہیں بڑھاتا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی اہل سنت یہاں آ جاتا ہے اور سنتا ہے علی کو، اور اپنے ہاں جا کر سنتا ہے رسول کو، یہاں علی اسے اتنے بڑے نظر آتے ہیں کہ وہاں رسول چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اگر یہی علی کو سن کر رسول کو سنے تو پتا چلے کہ علی تو خود کہتے ہیں کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ جس غلام کا یہ مقام ہے اس آقا رسول کا کیا مقام ہوگا؟ اگر یہاں امام حسن کی بات ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی باتیں ہوتی ہیں، شہزادی کونین صلوات اللہ سلام علیہ کی باتیں ہوتی ہیں، تو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شان رسالت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اگر اس مقام کے یہ ہے تو پھر ان کا نانا کس مقام پر، ان کا بابا کس مقام پر، یہی تو بتایا جا رہا ہے۔ یہ مقامات بتانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے نہیں۔ علی کا مقابلہ کبھی رسول سے کرا دیا، کبھی رسول کا مقابلہ کسی سے کرا دیا، تم کیا جانو مقابلے کیا ہوتے ہیں؟ تم نے تو خدا کی قسم، میں آپ کو عرض کروں حاجی صاحب، یہ دین جو مسلمانوں کا ہے یہ کسی شریف آدمی کے ماننے کا دین نہیں ہے، خدا کی قسم، اگر اس میں اہل بیت نہ ہو،
کسی شریف آدمی کے ماننے کا دین نہیں ہے اگر اس میں اہل بیت نہ ہو. میں مثال دوں گا، اس کے بغیر میں نہیں آگے چلوں گا. دیکھیے 27 رجب کو حضور معراج پر گئے. یہ حدیث سب نے لکھی، یہی حدیث حتیٰ کہ اخبارات میں بھی آتی ہے. یہی حدیث کیا ہے؟ بڑی سمپل حدیث ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی اور ہر مولوی پڑھتا ہے اور اس پر غور نہیں کرتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. حدیث یہ ہے کہ حضور معراج پر گئے. پہلے تو اسی پر ایک غدر مچی ہوئی ہے کہ خود گئے کہ روح گئی. کوئی کچھ کہتا ہے کہ چونکہ آگ ہوا پانی مٹی ساری چیزیں ہیں، حضور گئے تو تھے لیکن ہوا کی جگہ پر ہوا رہ گئی، ریت کی جگہ پر ریت رہ گئی، مٹی کی جگہ پر مٹی رہ گئی، اور آگ کی جگہ پر اور پھر روح چلی گئی. کچھ کہتے ہیں ارے بدتمیزو، روح بھی کبھی جوتیاں پہنتی ہے، جوتیوں کے سمیت گئے تھے. ایک طوفان مچا ہوا ہے، ایک غدر مچا ہوا ہے، جاہلیت کی انتہا ہے. آگے کیا ہوا بہت لمبا چیپٹر ہے، مجھے معراج نہیں پڑھنی ہے لیکن اس پر میں ایک اشرا پڑھتا ہوں پورا معراج کر کے ہوا کیا اور مسلمانوں نے لکھا کیا. لیکن میں نے تو ایک جملے کے لیے، چونکہ حاجی صاحب نے چھیڑ دیا ہے اور حاجی صاحب چٹکی لیتے ہیں اور لطف لیتے ہیں حاجی صاحب، اور مجھے آگ میں پھینک کے چلے جاتے ہیں اور میں خود ہی اپنے آپ کو آگ میں پھینکتا ہوں. حاجی صاحب کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اس عالم کی باتیں سنوں، کیونکہ عالم صرف داڑھی رکھنے سے تھوڑا ہوتا ہے. اقبال عالم تھا مگر داڑھی نہیں تھی. عالم ایسا تھا کہ اس نے 2 مصرے کہے. اس نے کہا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے. تو یہ کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ میں نے داڑھی رکھی ہے تو میں عالم ہوں. پتہ نہیں چھپے ہوئے کون کون ہیں، اور یہ ملتے صرف شیعوں میں ہیں اور آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اسی لیے کوئی سنی یہاں آتا بھی نہیں پڑھنے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ ان کے بچے بھی عالم ہیں. اس لیے ایک مصیبت ہے. یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ جناب سیدہ کی جوتی کی خاک کا صدقہ ہے جو ہم آپ میں آ گئے اور آپ نے ہمیں برداشت کر لیا. ورنہ کسی سنی کی ہمت نہیں ہے کہ شیعوں میں آ کے خطاب کر لے. ایسی بات نہیں. جہاں حاجی صاحب جیسے، اظہر صاحب جیسے، جاوید کھٹر صاحب جیسے اتنے آدمی عالم پڑھے لکھے ہو، وہاں ایک سنی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آ کے بیان کرے. اس لیے کہ اقبال بغیر داڑھی تھا لیکن عالم تھا. اس نے کہا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے. اور 4 مصرے مجھے بھی یاد آ رہے ہیں، وہ بھی سن لیجئے. جو کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے، چھوڑ کر احد میں احمد کو جو فرار ہوئے. ایک کتے کے مقابل نہ گئے خندق میں، کس طرح مسند احمد کے وہ حقدار ہوئے. صاحب سے سب سے پہلے حاجی صاحب نے آتے ہی یہ بات کہی کہ حیدری صاحب کو کوئی جگہ بڑی بنانی چاہیے، یہ جگہ چھوٹی ہے. اور یہ میرے دل کو بات لگی. آج سب آپ دعا کریں کہ اللہ اجاز حیدری کو غیب سے کوئی ایسا خزانہ عطا فرمائے کہ کم از کم 1 ایکڑ میں امام حسین صاحب کا گھر بنا لیں. تو سب اس کے لیے دعا کریں. درود پڑھیں. درود. جو کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے، چھوڑ کر احد میں احمد کو جو فرار ہوئے. ایک کتے کے مقابل نہ گئے خندق میں، کس طرح مسند احمد کے وہ حقدار ہوئے. واہ، یہ ہے نعرہ.
اشارہ سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کامرہ میں جیسے کوئی جٹ پیارا اڑ رہا ہے بیٹھا ہے. یہ آپ کو یہیں ملے گی اور کسی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ حضور کا کرم ہے، ان کی رحمتیں ہیں. یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ کوئی سنی آپ کے ہاں آئے اور تقریر بھی کرے اور آپ سے داد بھی لے جائے. یہ معجزہ ہے، یاد رکھیے. لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ محبت اس کے دل میں راسخ ہو گئی، وہ یہ جان چکا ہو کہ راہ نجات یہی ہے، اس کے علاوہ راہ نجات. تو ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، دنیا اس مقام اور مرتبے کو سمجھتی نہیں ہے کہ جس نے رسول کے جنازے کو کندھا دیا، جس نے رسول سے وفا کی. دنیا کی خلافت اس کی پاؤں کی دھول ہے، وہ کچھ نہیں ہے. اللہ نے پھر دیا کیا کیا اسے؟ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے علم. علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اور علی کو وہ علم تھا کہ گبن یہ کہتا ہے، گبن وہ کہتا ہے when this sphere was being manufacturing, it seems either Ali has manufactured it or it was when it was in the shape of making, Ali was looking at it. گبن انگریز ہے، عیسائی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی، جب میں علی کی نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ یا تو علی نے خود بنائی ہے یہ، یا جب بن رہی تھی علی دیکھ رہے تھے. تو یہ اس وفا کا نتیجہ ہے کہ علم ایسا ہے. اور علم ایسا کہ ایک حدیث ہے نسائی کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اتنے روزے رکھے کہ اس کا پیٹ اس کی کمر سے جا لگے اور اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر کمان ہو جائے، اور یا رسول اللہ وہ دل میں علی سے محبت نہ رکھتا ہوں، تو حضور نے فوراً فرمایا وہ شخص جہنم کا ایندھن ہے. نسائی. ایسے میں جب یزید کے ابا جان تخت نشین ہوئے تو شاہ حبشہ نے ایک خط بھیجا. خط یہ بھیجا کہ تم بن گئے ہو خلیفۃ المسلمین، اگر تم بن گئے ہو تو ہمارے بڑوں نے یہ لکھا اور بتایا تھا کہ وہ ہی رسول کی مسجد پر بیٹھنے کے قابل ہوگا جس کے پاس کائنات کا علم ایسے ہو جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں. تو ہم تب تیری حکومت کو تسلیم کریں گے اگر تو ہمیں اس ہمارے سوال کا جواب دے دے. اس نے سوال لکھ کر بھیجا. دمشق جب پہنچا سوال لے کے آنے والے نے کہا کہ اے خلیفہ یہ سوال ہے. کیا سوال؟ پڑھا. یہ کیا سوال ہے؟ اس میں لکھا یہ تھا شاہ حبشہ نے کہ لا شے کے معنی کیا ہے. لا شے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بلایا سارے لوگوں کو، اپنے وزیر اعظم کو بھی بلایا جو بڑا مکار تھا. اس کو کوئی یہ کیا ہے، یہ لا شے کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے. وہ دیکھا سارے دمشق کے علماء کو بلاؤ، علماء بھی بلائے گئے. اب جیسا خلیفہ ویسے ہی جاہل دمشق کے علماء. ان کو بھی انہوں نے کہا اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم عمرو عاص بہت چالاک تھا. اس نے کہا یاد رکھ یزید کے ابا جی، یاد رکھو تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کائنات کی کوئی بھی مشکل ہو تو مشکل کشا صرف علی ہے.
چونکہ مشکل یہ ہے کہ وہ تسلیم نہیں کرے گا کہ ہم جاہل ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ علی کے پاس سوال یہ بھیجا جائے۔ اس نے کہا بھیجا کیسے جائے؟ اس لیے کہ ہمارے تو تعلقات ہی خراب ہے، ابھی تو ہم جمل سے ہو کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ علی کو چونکہ گھوڑوں سے بڑی محبت ہے، ایک اچھا تازہ دم گھوڑا لے کر کوئی ہمارا نوکر جائے، علی جب گھر سے نکلے تو وہ گھوڑا لے کے کھڑا ہو اور آواز دے کے گھوڑا بیچنا ہے، علی خریدیں گے۔ اور عمرو سے کہتا ہے کہ صرف خریدیں گے نہیں، بلکہ جب یہ گھوڑا لے کر جائے گا علی کو پتا ہوگا کہ اسے مشکل کیا ہے۔ یہ عمرو کہتا ہے، یہ عمرو کہتا ہے، کتاب ہے علی کے فیصلے، اور لکھی ایک وکیل صاحب نے، اسی میں سے یہ اقتباس پڑھ رہا ہوں، ریفرنس انہوں نے اس کتاب میں دی ہے۔ عام کتابوں میں باتیں ہیں، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے جو نہ مل سکے۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا نہیں، اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے، تو ابھی بھی علی کو علم ہے کہ کیا مشکل ان کو آ گئی ہے۔ یہ عمرو کہتا ہے۔ کہا اچھا دے دو گھوڑا۔ ایک تازہ دم گھوڑا لے کر کوفہ کی طرف وہ سوار گیا۔ مولا کائنات صبح اپنے گھر سے جب برآمد ہوتے تھے اپنے آفس کے لیے، جہاں حکومت کا کام کرنا ہوتا تھا، تو اکیلے نہیں نکلتے تھے۔ جناب عقیل کے 10 بیٹے، علی کے خود 18 بیٹے، اور جناب جعفر کے تیار کے 3 بیٹے، اس شان سے جھرمٹ میں نکلتے تھے جیسے چاند ستاروں کے ساتھ نکلے۔ اب علی آ رہے تھے، آگے کمبر تھا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ علی نے دیکھا وہ سامنے گھوڑا لے کر کھڑا ہے، کہا کمبر یہ ضرورت مند ہے، گھوڑا بیچنا چاہتا ہے، جاؤ اس سے پوچھو اس کی قیمت کیا ہے۔ کمبر گیا، کہا گھوڑا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں، کہ لیکن بھیجتا صرف علی کے ہاتھ میں اور کسی کو نہیں دیتا۔ کہا اچھا علی نے بھیجا مجھے، بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت اس کی لاش ہے۔ قیمت اس کی کیا ہے؟ لاش۔ اس نے آ کر مولا کائنات سے کہا، کمبر نے کہا یا مولا علی گھوڑا تو بیچتا ہے لیکن قیمت کہتا ہے لاش ہے۔ کہا اچھا کمبر ایسا کرو، اسے کوفہ کی فصیل سے باہر لے جاؤ، گھوڑا تو باندھ لو اور لاش ہے دے دو۔ کمبر نے گھوڑا باندھا اور اسے فصیل کوفہ سے باہر لے گئے۔ 10-12 بجے کا ٹائم ہو گیا ہوگا، اور ریت پر جب دھوپ پڑتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، یا موٹر وے پہ آپ جائیں تو اکثر آپ دیکھیں گے دور سے پانی لگتا ہے، اسے ہی کہتے ہیں لاش ہے۔ اب کمبر لے کر گئے اور جہاں وہاں پانی نظر آتا ہے جسے سراب کہتے ہیں، کہ جاؤ وہ ہے لاش ہے، لے جاؤ، اور اسے سراب کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر کمبر آ گئے، وہ ادھر چلا گیا۔ لیکن میں نے سوچا کہ یا مولا علی یہ آپ نے کمبر کو بتایا نہیں، آپ نے کہا جاؤ اسے لاشا دے دو، پتہ چلا جو ان کی نوکری میں رہتا ہے وہ بھی عالم ہو جاتا ہے۔ لاشا دے دے۔ اب یہ شور پڑ گیا کوفے میں، گھوڑا بڑا اچھا تھا۔ شام کو کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہاں ساسا ابن سوہان عبدی بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا یا مولا علی یہ تو آپ نے کمال آج کر دیا، لیکن یہ تو بتائیے کہ ایک شخص بڑی نمازیں پڑھتا ہو، شب و روز 1000 رکعت پڑھتا ہو، آپ سے محبت نہ کرتا ہو، اس کی نمازیں کیسی؟ کہا ساسا ابن سوہان عبدی لاش ہے۔ کہا بڑے حج کرتا ہو، آپ سے محبت نہ کرتا ہو، حج کیسے؟ کہا لاش ہے۔ کہا بڑے روزے رکھتا ہو، آپ سے محبت نہ کرتا ہو، کہا لاش ہے۔ اگر تم نے 40 جملے پوچھے کہ جو مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے لاش ہے۔ تو ہر شے جو علی کے بغیر ہوتی ہے اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ پڑھتے رہو نمازیں، سزا ملی ہوئے، جاؤ بسترے اٹھاؤ بھاگو۔ علی کو نہیں جانتے تو اللہ تمہیں نہیں جانتا۔
اس لیے کہ علی کو محبت کرو گے تو اللہ تمہاری پہچان کرے گا. اگر علی سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک شخص آ گیا, اس نے آ کر کہا کہ کون ہے خلیفۃ المسلمین؟ ہم ہیں. اچھا آپ ہیں؟ ہاں. اچھا پھر بتائیے, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو بھی علی رسول کے بعد خلیفۃ المسلمین ہوگا وہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا. کہ ہم ہیں 23 سال رسول کے پہلو میں رہے ہیں. پوچھو کیا پوچھ رہا ہے؟ اچھا بتائیے زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے؟ کب پاگل ہو گیا, یہ سوال ہے, یہ نان سینس سوال ہے, یہ سوال ہے بہت. کیا کرے گا سورج میں جا کر؟ تو بدو ہو کر یہ باتیں کرتے ہو سورج کا زمین ہے. تم نے کیا کرنا ہے, کو پلاٹ لینے والا؟ چل جا پاگل, یہ سوال پاگلوں جیسے سوال کرتے ہیں. اس نے کہا میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے. اور کہ یہ سوال ہی تمہارا غلط ہے. کیا باتیں کر رہے ہو, یہ کیا ہے, یہ کیا بات کر رہے ہو, کیا باتیں یہ پوچھ رہے ہو, یہ کیسی یہ بات پوچھنے والی ہے بتا کیا بات. اس نے کہا میں سوال پوچھ رہا ہوں. وہ پھر آگے لڑے. سلمان بیٹھے تھے وہاں. سلمان نے کہا تو غلط جگہ آ گیا ہے, ہم تمہیں وہاں لے کر چلیں جو سوال تیرے دل میں ہے علی کی زبان پر. لے کر چلے. ابھی دیوار کے پاس تھے, علی کمرے میں تھے کہ آواز آئی سلمان اس کو لاؤ, ہم اسے بتائیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے. پوچھا کہ سن, یہ سوال تھا تیرا, بہت چھوٹا سا سوال تھا. سن, اگر ایک عربی گھوڑا تازہ دم جو 20 اور 21 میل دوڑتا ہے سر پٹ, علی نے خود بتایا کہ ایک تازہ دم عربی گھوڑا اگر دوڑے تازہ جوان تو 20 یا 21 میل سے زیادہ نہیں دوڑتا. کہ اگر وہ گھوڑا زمین سے 500 سال تک سورج تک بھاگتا رہے تو 500 سال پورے ہوں گے, وہ وہاں پہنچ جائے گا. یہ مولا علی نے بتا دیا کہ 500 سال اس کی مسافت ہے. بات ختم ہو گئی. نہج البلاغہ میں سوال بھی لکھا ہے, جواب بھی لکھا ہے. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ یا علی ہم ممنون ہیں, ہماری تشفی ہو گئی. پہلی بار جب امریکہ والے چاند پر گئے تو وہ کتابیں پڑھیں کہ from where they got all that knowledge, یہ زمین اور سورج کے فاصلوں کا نالج انہوں نے کہاں سے لیا, تو انہوں نے خود اپنی کتابوں میں ڈسکوری آف مون میں لکھا first time we have come to know the distance in between earth and moon by Ali. کہ پہلی بار ہمیں اسلامی کتابوں میں زمین سے سورج کا فاصلہ علم ہوا تو وہ علی کی زبان سے ہوا. انہوں نے اس پر ضرب کا سوال ہے آسان, دنوں کے گھنٹے بنائیے, گھنٹوں کے مہینے بنائیے اور ضرب دیجئے. انہوں نے بتایا کہ اگر 20 میل گھوڑا دوڑے 500 سال تک دوڑتا رہے تو زمین سے سورج کا فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے. اور اگر 21 میل دوڑے تو 9,20,00,000 میل زمین سے سورج کا فاصلہ ہے. انہوں نے اسی پر ٹیکومیٹر بنایا, تھیڈولائٹ بنائی, یہ فاصلے بلکہ ریسیپروکل سروے. اگر صاحب کو سمجھ آئے گی یہ بات, کسی کو یا کوئی انجینئر ہے تو اس کو سمجھ آئے گی, دوسرے کو نہیں. ریسیپروکل سروے جو ہے یہ علی کے اس جملے پر جاپانیوں نے اور امریکنز نے اس کو ڈیزائن کیا. علی کے اس جملے پر. اس کے بعد چاند سے آگے ایک سیارہ اور ہے مشتری,
ان کا فاصلہ بھی انہوں نے نکالا. انہوں نے کہا اس کا فاصلہ 60 کروڑ میل ہے. مشتری سے اس کا فاصلہ آگے, مشتری کے بعد تار وہ اس سے بھی ڈبل دور ہے. اس کے آگے پھر آخری سیارہ زحل ہے, وہ بھی اربوں میل دور ہے. اس کے اوپر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, ساتواں آسمان ہے. اس کے اوپر 9 جنتیں ہیں. سب سے اوپر کی جنت کا نام ہے جنت الحسین. دائیں طرف سدرۃ المنتہا قاب قوسین. آپ کی سمجھ میں آ گئی بات ساری؟ فاصلے میں کچھ سنانے کے لیے بتا رہا ہوں, اور اس میں سارا قصور حاجی صاحب کا ہوگا, میرا نہیں. نہ وہ چھیڑتے نہ یہ باتیں آتی. یہ فاصلہ آپ کے ذہن میں آ گیا؟ فاصلے ذہن میں آ گئے آپ کے؟ چونکہ اذان ہو رہی تھی, کسی نے سنا ہو کسی نے نہ سنا ہو. کتنا ہے زمین سے سورج کا فاصلہ, کوئی بتائے گا؟ بتائے کوئی نوجوان, بوڑھے تو نہیں بتا سکے, بتائے. شاباش, یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے. علی والوں میں یاد کرتے ہیں, بھولتے نہیں. لیکن کسی کے ذہن میں شاید یہ بھی آیا ہو کہ اذان ہو رہی ہے, یہ کیسا سنی ہے کہ اذان میں یہ بیان روکتا ہی نہیں. میں نہیں روکتا, شیعہ روکتا ہے, میں نہیں روکتا. اس لیے شیعہ کو پتہ نہیں علم ہے کہ نہیں, اذان ہوگی خاموش ہو جائیں گے, میں نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ واجب ہے, وہ واجب نہیں ہے. اذان واجب نہیں ہے, ذکر اہل بیت واجب ہے. اگر یہ ہے تو اللہ کی اذان ہے, اگر یہ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ واجب ہے, یہ مسلمانوں کو یہی تو پتہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ لوگ تو نہیں. آج جتنی بھی اذانیں, جتنی بھی مولوی, جتنے بھی 58 ملک مسلمانوں کے, جتنی بھی دولتیں, جتنے بھی آرام, جتنے بھی حکمرانے, جتنے بھی ہٹو بچو, دنیا میں جو نماز و اذان کی پکار ہے, اور جس جگہ بھی اطاعت پروردگار ہے, اور چھائی ہوئی جہان میں جو بھی بہار ہے, سب دامن حسین کا کر دو غبار. تو میرے بھائیو, فاصلے ذہن میں رہے آپ کے. حضور تشریف فرمائے, سبحان اللہ, اصحاب بھی تشریف فرمائے. ایک صحابی جس کا نام ہے وجیہ قلبی, لبنان سے کبھی کبھی آتا تھا, اور لبنان کے سرخ سے بڑے مشہور ہیں. وہ تحفۃً لا کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا گیا. سبحان اللہ. لیکن چونکہ کبھی کبھی آتا تو حضور کی بزم میں جبریل ریگولر اسٹوڈنٹ تھا, بیٹھتا تھا, اور بیٹھ کر کیا کرتا تھا, حضور کی باتیں سنتا تھا, لیکن چہرہ اپنا وجیہ قلبی جیسا بنا دیتا تھا. بات تو آپ کی سمجھ آ گئی. ادھر سے دونوں شہزادے آئے, دیکھا تھا تو جبریل, لیکن انہوں نے کہا چچا لبنان سے آ گئے ہو, سیب کیوں نہیں لائے؟ اب وہ تھا جبریل. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہر کے, یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پتہ تھا, یہ شاید ہمارے بیان کے لیے جو ارد گرد بیٹھے تھے ان کو سمجھانے کے لیے, ورنہ یہ بچے وہ ہیں جو جھولے میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں.
ایسی بات نہیں تھی. تو کہا کہ سیب کہاں ہے؟ یہ کہنا تھا کہ یہ ہاتھ اٹھایا جبریل اور یہ تازہ سرخ رنگ کے سیب امام حسن امام حسین کو پیش کیا. میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، لیکن اس کو معرفت میں ڈوب کر ذرا سوچو کہ فاصلہ ہے کتنا جنت کا. جملہ ہے آپ کے کام کا جملہ ہے. یا تو ان دو شہزادوں کے احترام میں جبریل کا ہاتھ اتنا طویل ہوا ہوگا کہ جنت الحسین سے یہ سیب آئے، یا احترام حسن و حسین میں جنت اتنی جھکی ہوگی کہ سیب لے لیے اور شہزادوں کو پیش کر دیے. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ جبریل کی مرضی ہے اور جنت کی مرضی ہے، نہیں، ان دونوں کا مالک رب ہے. یعنی رب حسن اور حسین کی عزت یہ کرتا ہے کہ دونوں شہزادے جو مانگے ہم جنتیں چکا دیں گے. یہ ہے ان کا سٹیٹس، یہ ہے ان کی عزت. لیکن ہوگی کہ سیب لے لیے اور شہزادوں کو پیش کر دیا. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ جبریل کی مرضی ہے اور جنت کی مرضی ہے، نہیں، ان دونوں کا مالک رب ہے. یعنی رب حسن اور حسین کی عزت یہ کرتا ہے کہ دونوں شہزادے جو مانگے ہم جنتیں چکا دیں گے. یہ ہے ان کا سٹیٹس، یہ ہے ان کی عزت. لیکن پھر بات وہیں جہاں سے نکلی تھی، مسلمان نے رسول کی عزت نہیں کی تو حسن اور حسین کی عزت کو کیا جانتے ہیں؟ آج کیوں مسلمان عیسائی ہوتا جا رہا ہے؟ یہ افغانستان میں جو عبد الرحمان نامی آدمی مولوی تھا، عام نہیں تھا، وہ جرمن میں عیسائی ہو گیا اور مسلمانوں نے ان کو قید کر دیا. اس کو پوچھو قید حل نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے، آپ نے اسے قید کر دیا، یہ حل نہیں ہے. کتنے عیسائی ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ قید کرتے ہیں؟ وہ نہیں قید کرتے. تو تم پھر کیا ہو؟ ٹھیک تمہیں ٹیررسٹ کہتے ہو. جب وہ ہو گیا ہے عیسائی تو اس کو کابل کے جیل خانے میں نہ ڈالو کہ بش کہے اس کو چھوڑو، تمہارا امیج خراب ہوتا ہے، تم دہشت گرد رکھتے ہو، اور اس کا اثر یہ ہوگا انٹرنیشنلی کہ تمہارے سارے مسلمانوں کو وہ نکال دیں گے. اس کو پوچھو، اس مولوی عبد الرحمان کو پوچھو why you become Christian، ہوئے کیوں ہو؟ یعنی ہم جو مسئلہ ہے اس کو نہیں سوچتے. ہم کتا کان لے گیا اس کو دیکھیں گے، ہم کوا کان لے گیا، بھئی کان تو تمہارا وہی ہے، کوا بول رہا ہے، کان کو نہیں دیکھ رہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. what is the solution؟ حل کیا ہے اس سے پوچھو، بھئی تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہیں پریشانی کیوں ہے؟ یہی حاجی صاحب کی تقریر کا مغز تھا کہ عقل استعمال کرو، فکر کرو، سوچو کیوں وہ عیسائی ہوئے. تو وہ بتائے گا. جس نے بی بی سی سنا ہے وہ میری اگلی کی تقریر تو یہی کہے گا کہ بی بی سی کی سنی ہوئی سنا دی ہے، اور جس نے نہیں سنا یا نہیں ریڈیو سنتا وہ کہے گا پیر صاحب بڑا عالم ہے، پیر صاحب کو بہت کچھ آتا ہے. نہیں، کچھ نہیں آتا، سادہ باتیں ہیں. کتابیں پڑھا کریں، اور اگر ہو سکے تو حاجی صاحب کا پتہ لیجیے، ان کے پاس بہت کتاب پڑھی اور بھیجتے ہیں یہ خوشی سے. اور کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو بس ان کا ویک پوائنٹ ہے یہ عالی بدر، بس ان کے پاس چلے جو یہ فکر گھر بھی کھا جائے، سب کچھ آیا جو لے لے، ہر کام کرنے کو تیار ہوں گے. یہ میری نظر میں کوالٹی ہے، پتہ نہیں کن کی نظر میں نقص ہے. میری نظر میں یہ کوالٹی ہے. یہ ہیلپ کرتے ہیں بہت زیادہ، اور بہت بڑی ہستی ہیں یہ الحمدللہ، اللہ انہیں زندگی دے. مجھ سے آصف علی گیلانی سے کوئی محبت نہیں ہے، محبت ہے افکار سے.
सोच कैसी है, ये सोचता क्या है, बातें क्या है। सवाल ये है कि जो मौलवी अब्दुल रहमान इतना बड़ा मौलवी ईसाई हो गया और उसको अंदर करके अब आप ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान हो जाओ तो छोड़ देंगे। वो कहता मैं नहीं होऊंगा, मार दो अंदर। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि हमने आले मोहम्मद के फजाइल को छोड़ा, हमने मजलिस में फतवे का निकाह दिया, फतवा दिया कि निकाह टूट जाएगा अगर ये, हम जाहिल के जाहिल हो गए। हाल उसके सवाल का जवाब यहां है कि अगर हसन और हुसैन का ये मर्तबा है कि अल्लाह सेब यही देता है तो उनके नाना का मुकाम क्या होगा? और तुमने क्या हासिल किया उनके नाना का किताबों में? यही वजह है कि आपके अक्सर मुसलमान ईसाई हो रहे हैं, हिंदू हो रहे हैं, बदल रहे हैं। क्यों? मजलिस का रास्ता तुमने रोक दिया है कि वहां न जाओ, क्योंकि हकीकी बातें यहां होती है। उसका जुर्म यह है, उसने कहा कि रसूल मेराज पर गए थे, जी गए थे। अच्छा, जब आप गए यहीं से भी इधर उधर हो गया था ना, लेकिन हुआ नहीं, पहले हुआ था, अब नहीं होता। मुझे याद रहता है मैं कहां से फिसला, फौरन उसी जगह आ जाता हूं जहां से फिसल जाता हूं। फिसलता नहीं क्योंकि इतनी इल्मी और कॉन्फिडेंशियल और उस तकरीर में इतने नुकात जो हाजी साहब बयान कर दें तो फिर मेरे लिए जरा मुश्किल तो होती है, ये आसान काम नहीं है। मेराज पर हजूर गए, वहां क्या हुआ वो उसको फिर सही वापस आए। हाजी साहब आपके लिए खुसूसी और वापस आए। आगे कहीं मूसा खड़े थे, उन्होंने कहा कहां से आए हो मोहम्मद भाई? अल्लाह से मिलकर। क्या तोहफा लाए हो? का 100 रकत नमाज। 100 रकत नमाज ले आए? मोहम्मद भाई ये क्या किया तुमने? ये बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत नहीं पढ़ेगी। मैं बड़ा एक्सपीरियंस नबी हूं, सब देखा वाला हूं। नो 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 नो, आप जाओ। आप भाई क्या कर रहे हो? हजूर वापस चले गए। क्या बातें हुई? वापस आए। मूसा ने पूछा आप क्या करके आए हो? कहा कुछ नहीं, 50 अल्लाह को मैंने कहा, उन्होंने 50 कर दी। अरे भाई मोहम्मद ये भी ज्यादा है, नहीं पड़ेगी, वापस जाओ, काम करा के आओ। हजूर सर झुका के फिर चले गए। लिखा है 27 रजब को आपकी अखबारों में आएगा। कोई तो मर्दे कलंदर हो जो कहे कि क्या बक रहे हो, ये क्या चीजें किताबों में डाली हुई है तुमने? कोई कहने वाला नहीं है और ना कोई सुनने वाला है। ये तो अल्लाह जन्नत परवेज मुशर्रफ का भला करे जो कह रहा कोर्स बदलो, सारे गलत बन गए हैं। ये सारा क्या एक दम मचा हुआ, कोई पढ़े तो उसको समझ नहीं आता। हमारी यहां आने की हाजी साहब वजह ही है कि हमने जब पढ़ा तो हमने पढ़कर ये समझा कि एक तरफ 12 है, एक तरफ 4 है जो मिलते नहीं। लेकिन बात ये है कोई लोग मसला नहीं है, वो 4 भी ठीक है, ये 12 भी ठीक है। फर्क सिर्फ ये है इन 4 को हमने बनाया है, 12 को अल्लाह ने बनाया है। हम भाई 4 को भी मानते हैं, 12 को भी मानते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि 4 को हमने बनाया है, इन 12 को अल्लाह ने बनाया है। अब आपकी मर्जी है, अल्लाह के बनाए हुए को मानो कि अपने बनाए हुए को मानो। झगड़ा नहीं है, ला तफसिदू फिल अर्द, फसाद नहीं है, झगड़ा नहीं है। जिसकी दिल चाहे जिसको माने। लोग तो अपने पीर को रब मान रहे होते हैं। हमने देखा है मज़ारों दरबारों पे कि कवाल लगा हुआ है या नाथ खान लगा हुआ है, पीर साहब बैठे हुए हैं पग बांध के, हार पहन के, और मुरीद पैसे दे रहे हैं। वो कहता पीरेगा तेरे भी रब दिसदा। अब उसको आप क्या करेंगे? झगड़ा नहीं है,
فساد نہیں اس کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں علی میں سب کچھ نظر آتا ہے، ہم ادھر آ گئے. جس کو پیر میں نظر آتا ہے پیر کے پاس چلا جائے. لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ حضور پھر چلے گئے، واپس آئے. کہ کتنی رہ گئی؟ کہ 25. کہ بھائی محمد یہ بھی زیادہ ہے، نہیں پڑے گی. پھر چلے گئے. کیا ہوا؟ آ گیا. کہ کتنی؟ کہ 17 رکعتیں رہ گئی. 17. کہ اب جاؤ؟ کہ نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں. لکھا ہے آپ کی کتابوں میں، بچوں کو پڑھا رہے ہو. لیکن پاگل ہے عیسائی، باہر کے لوگوں کو بیوقوف سمجھا تم نے. وہ ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ ہم امریکہ کو فوجوں سے مار لیں گے تو احمق ہے وہ. اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ 10 بار دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. اگر آپ ان کو منا سکتے ہیں تو علم اہل بیت سے منا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امریکہ میں 5 سال معاشرے پڑھتا رہا ہوں. آج امریکہ میں جہاں چاہو حسین کا گھوڑا نکالو، جہاں چاہے ماتم کرو، ان کو کوئی اعتراض نہیں. واشنگٹن میں 12 گھوڑے نکلتے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، اور وہ انگریز بھی ماتم کر رہا ہے. لاس اینجلس میں 5 گھوڑے نکلتے ہیں، کوئی نہیں روکتا. نیو یارک میں 21 گھوڑے نکلتے ہیں، سب ماتم ہو رہا ہے، روکتے نہیں. ان کو پتا ہے یہ ریل لوگ ہیں، یہ ایسے یہ فسادی ہے نہیں، جھگڑا کرنے والے، یہ دہشت گرد ہوتے ہی نہیں. جو روئے خود آنسو سے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا. اب یہ حدیث آپ نے سن لی، اسی بڑی حدیثیں ہیں جو میں سناؤں تو اشرے کے اشرے گزر جائیں اور کان کھل جائیں سننیوں کے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. کہ اب ہم بھائی موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں شرم آتی ہے. تو 17 رکعت لے کر آگئے جو آج تک ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے. یہ ہے وہ حدیث. اب اس کا 2 منٹ کے لیے تجزیہ کیجیے اور میری تقریر ختم ہوگی. ایک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے نبی ہمارے نبی کے پسینے سے بنے ہیں. ایک آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کائنات کا علم ہے. ایک آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جس نبی کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور ادھر حالت یہ ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ بھی بے وقوف ہے اور ہمارے نبی کو بھی نعوذ باللہ کچھ نہیں آتا. ایک موسیٰ ہے جو ایکسپیرینس اور ایکسپرٹ ہے. اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ابھی کچھ نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ میری قوم، میری پیدا ہوئی مخلوق کتنی نماز پڑھ سکتی ہے. اللہ کی شان پر بھی تباہ آئے گا، رسالت کی شان پر بھی تباہ آئے گا، اور سب سے سپر طاقت بولو پہلوان موسیٰ نظر آئے گے. یہ کون تھے بنانے والے؟ پتہ چلا آپ کو مسلمانوں میں کچھ راوی ایسے تھے جو یہودیوں نے خریدے ہوئے تھے تاکہ موسیٰ سپر نظر آئے، ہمارے نبی بہت چھوٹے نظر آئے. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اور بھی روایتیں ہیں، بحث نہیں ہے. لیکن ان روایتوں کو اگر چھوڑنا چاہتے ہو اور صحیح حقیقی مقام رسول سننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں وہاں جانا پڑے گا ذکر حسین ہے. تب پتہ چلے گا حسین کیا ہے. آج میرے بھائیوں دنیا اہل بیت کو پڑھ کر اس سے اتنی متاثر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ پورے امریکہ، لندن، جرمن، فرانس، ہالینڈ، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، جہاں چاہے آپ ایک اپلیکیشن دے ان کے ہوم آفس میں کہ we want to celebrate the days of Hussein. اسی وقت سینکشن کریں. آپ کہتے ہیں ہم we wanted to take a procession on such and such road. اس سے ہم جلوس نکالنا چاہتے ہیں. اگر اس پہ حسین کا نام لکھیں گے it is allowed. جاؤ.
پولیس کی پروٹیکشن بھی دیں گے، حکومتیں پانی بھی دیں گی، سبیل بھی لگائیں گی، کھانا بھی دیں گی، اور آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور سارے جرمن سلوٹ مارتے ہیں حسین کے علم کو۔ کیوں؟ آج سے 5 سال پہلے میں اور علامہ نسیم عباس رضوی مدظ اللہ علی اللہ نے صحت عطا فرمائے، نیو یارک میں 10 محرم کو اشرا ہم نے وہیں پڑھا، 10 محرم کو ہم نے دیکھا ایک جلوس جا رہا ہے، پیچھے کئی خوبصورت انگریزوں کے لڑکے نکرے پہنی ہوئی سفید، دنیا نے پہنے ہوئے، اور زور زور سے باتیں کرے، ہابسن جابسن ہابسن جابسن ہابسن جابسن۔ مجھے علامہ نسیم عباس کہتے ہیں، پیر صاحب یہ کافر زبان آپ کو آتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمان تو لگتے نہیں ہے، یہ 200-300 لڑکے ہیں اور ہابسن جابسن۔ تو میں نے یہ تو پڑھا تھا کہ انگریزی لٹریچر میں ہابسن حسن کو کہتے ہیں اور جابسن حسین کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ علامہ صاحب نام تو امام حسن امام حسین کا لے رہے ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے، اس لیے کہ ہابسن اینڈ جابسن ایک بہت بڑی ڈکشنری قائد اعظم لائبریری میں پڑھی ہے، اور وہ بھی اس نے فٹ نوٹ میں دیا کہ this has been donated to امام حسن امام حسین، اور وہاں سے نام ہابسن اینڈ جابسن رکھا۔ ہم دونوں ایک نوجوان خوبصورت لڑکے کے پاس گئے، ہم نے اس سے پوچھا، وہ بوائے کم آن ادھر آیا، میں نے کہا آر یو مسلم، کیا تم مسلمان ہوا؟ انہوں نے کہا نو آئی ایم کیتھولک کرسچن۔ تو میں نے کہا وائی یو آر بیٹنگ یور بریسٹ، یہ پٹس کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا آر یو پریسٹ، کیا تم مولوی ہو؟ میں نے کہا یس یس آئی ایم پریسٹ۔ انہوں نے کہا then let me know you are مسلم پریسٹ، جو پریسٹ اور کرسچن پریسٹ، کیا تم مسلمانوں کے مولوی ہو؟ کیا تم عیسائیوں کے مولوی ہو؟ حسین میرا وہ قائد اور لیڈر ہے جو انسانیت کا قائد ہے۔ ہاں بات اسے یہ بتائی 1000 people came to kill Hussein and his family. Their commander was good. 1000 کا رسالہ آیا تھا جو حسین اور اس کی فیملی کو قتل کرنا چاہتا تھا، ان کا کمانڈر حر تھا، but Hussein was full of water. حسین کے پاس پانی تھا but the opponents was not having any drop of water. تو جو سامنے تھے ان کے پاس ایک پانی کی بوند نہیں تھی۔ If Hussein don't give him water for half an hour، اگر حسین آدھا گھنٹہ ان کو پانی نہ دیتے، their camels, their animals, their men all could die. 1000 آدمی بھی مر جاتا، ان کے گھوڑے بھی مر جاتے، ان کے ناکے بھی مر جاتے۔ But Hussein don't think they are my enemies. حسین نے یہ نہیں لیا کہ یہ میرے دشمن ہے۔ حسین was having a very cute general, the name was Abbas. حسین کے پاس ایک بڑا ہی خوبصورت جوان رانا جنرل تھا جس کا نام عباس تھا۔ حسین order, oh my loving general, deliver all the water which you have to them. His general has not requested that they are our enemies. کہتا جنرل اتنا وفادار تھا، he was so faithful, he has not made any question. Oh آقا حسین, they are our enemies. کہا اس نے سوال نہیں کیا کہ ہمارے دشمن ہیں، اسی وقت immediately اس نے پانی لیا اور سارا پانی دشمنوں کو دے دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حسین again order, Abbas deliver all the water, their camel and their horses. ان کے اونٹوں اور ناکوں کو بھی پانی دیا، سب پانی دے دیا۔ یہ ہے وہ حسین کہ دنیا انسانیت متاثر ہے کردار حسین سے۔ ہم مسلمان اس کے نانا کو کیا سمجھیں گے جو حسین کو نہیں سمجھتے؟ یہ ہے حاجی صاحب وجہ کہ راہ حق اور راہ جنت اگر کہیں سے جاتی ہے تو حسین کی مجلس ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جو راہ نجات ہے، یہ وہ رستہ ہے جو اہل بیت کا در دکھاتا ہے۔ خوش نصیب ہے جو اس مجلس میں آ گیا، جو آ گیا جنت پا گیا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ جس نے اہل بیت کو سمجھا وہی تو رسول کو سمجھا. آؤ ایک انگریز کافر وہ سمجھ رہا ہے کہ حسین کس عظمت کا ہے. نہیں سمجھ رہے تو ہم مسلمان نہیں سمجھ رہے. کبھی دو شہزادوں کی لڑائی کہہ دی, کبھی تخت گیری کی لڑائی کہہ دی. نہیں, حسین دین بچانے گئے تھے, اسلام بچانے گئے تھے. حسین کو تخت کی ضرورت نہیں تھی. حسین نے سب کچھ اپنا دے کر یہ چاہا کہ میرا کچھ رہے نہ رہے, میرے نانا کا دین بچ جائے. میرے نانا کا دین, اگر تو میری قربانی چاہتا ہے تو میرا سر کٹ جائے, لیکن اے میرے نانا کا دین 1,24,000 انبیاء کا دین, نبی کوئی آنے والا نہیں ہے. میں اپنے وقت کا محمد ہوں, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, دین سلامت ہے. آج یہ دین جو بچا ہے حسین کی قربانی سے ہے. میرا سلام حسین کی عظیم معظمہ بہن کو, بی بی زینب. اگر کائنات کے انبیاء پر اور انسانیت پر حسین کا احسان ہے تو تیرا حسین پر احسان ہے کہ تو نے اپنا پردہ لٹا دیا, تو نے اپنے بچے دین پر قربان کر دیے, تو نے اپنے علی اکبر جیسے کو قربان کر دیا, تم نے قاسم کو دے دیا, حتیٰ کہ اس دین کو بچانے کے لیے اپنی چادریں دے دی. کچھ رہے نہ رہے نانا کا دین. آج 1 سال اس اہل بیت کے گھرانے نے قید میں کاٹا ہے. میرا سلام ان بیویوں کو کہ جنہوں نے 1 سال قید میں کاٹا, اور سب سے زیادہ سلام اس حسین کی معصومہ بیٹی پر کہ بی بی سکینہ نے کس طرح 1 سال قید خانے میں گزاری. ہاں جملہ ہے اور رونے کے لیے کافی. شام کے وقت جب پرندے اڑتے ہوئے گھروں کو جاتے تھے, قید خانے پر چھت نہ تھی, بی بی سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھوپھی اماں کہتی تھی یہ سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو بی بی سکینہ رو کر فرماتی تھی اے پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے؟ لیکن مدینے نہ جا سکی. اسی قید خانے میں حسین کی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی مر گئی. اور اس مظلوم امام نے تصور کرو جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں لنگر, کس طرح خاردار توق میں قبر بنائی. اور سکینہ کی شہادت نے مجبور کر دیا یزید کو کہ انقلاب آ جائے گا اگر ہم نے ان کو آزاد نہ کیا. جو ہی آزاد کیا تو کہا بی بی نے کہ سید سجاد ایک گھر کا بندوبست کیا جائے, اس لیے کہ شام میں حسین کی بہن سب کو بتا کر جانا چاہتی ہے کہ میرا بھائی باغی نہیں تھا, ہم دین پھیلانے آئے تھے. 7 روز ثانی زہرا نے پہلا شام میں امام باڑا بنایا, علم لگوایا, ماتم کی سنت رکھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے حسین مظلوم ہے, یزید ظالم ہے. 7 روز کے بعد یہی قافلہ جب چلا تو سید سجاد نے پوچھا اے پھوپھی اماں مدینے جائیں گی کہ کربلا جائیں؟ کب بے کس بہن اے وقت کے امام پہلے کربلا جائے. جب ناکے تیار ہوئے سب کو گنا گیا تو ام رباب نہ تھی. کہا اے سید سجاد بھابی ام رباب کہاں ہے؟ دیکھا تو زندان کی دیوار سے ٹکرے مار سر ٹکرا رہی ہیں. کبھی اماں مجھے تو ہمت نہیں کہ میں جا کے کہوں. مادر گرامی کو خود گئیں اور جا کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے بھابی ام رباب کربلا نہ چلو گی؟ کہا شہزادی میرا وہاں کیا ہے, سکینہ اکیلی رہ گئی ہے, میں اس کی قبر پر وقت گزاروں گی. کہا نہیں علی اصغر تمہیں بلا رہا ہے.
یتیموں کا قافلہ چلا، جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول سب سے پہلا زائر قبر حسین کا۔ صبح جب پہنچا تو کہا اپنے غلام کو کہ مجھے پہلے غسل دے۔ فرات میں نہایا، کپڑے پہنے، غلام نے آنکھوں سے نبینا تھے، غلام نے 4 چپل سیدھے کیے، جوتیاں سیدھی کی۔ کہا جوتے پہن لیجئے۔ کہ جوتوں کو ہٹاؤ، اس لیے کہ جابر جوتیاں نہیں پہنے گا، اس لیے کہ نہ جانے خون زہرا کہاں کہاں گرا۔ پہلا زائر قبر حسین پر، جو ہی قبر پر گئے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا اور گرا کر کہا اے حسین تیرا نانا آ گیا، تو مجھے بھی نانا کہتا تھا اور کبھی کبھی میرے کندھے پر بھی سوار ہوتا تھا، بوڑھا صحابی جابر آیا ہے اور نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھے بلائے گا نہیں۔ قبر سے آواز آئی جابر تیرا سلام قبول ہے، لیکن میری قبر سے ہٹ جا، میری دکھیاری پہنا رہے۔ چیلم کرو سا کہ مظلوموں کا قابلہ کرفلا میں آیا۔ بی بی زینب صلوات اللہ سلام علیہ نے ناکے سے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا دیا اور گرا کر اتنا ہی کہا، میری تقریر کا آخری جملہ سوچنا تو رونا آئے گا، اے بھیا حسین تیری غمزدہ بہن آ گئی لیکن سکینہ تیری امانت کو نہ لا سکی۔ سکینہ شام میں ہے، ہاں سکینہ فکر نہ کرنا، تیری پھوپھی تجھے تنہا نہیں چھوڑے گی، پھوپھی جلدی آئے گی اور قیامت تک تیرے پہلو میں شام میں سوئے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا اس بارگاہ میں جو آیا ہے اس کی دلی مرادیں پوری فرما۔ مولا حاجی صاحب کو، اظہر صاحب کو، جوید صاحب کو اللہ صحت و سلامتی عطا۔ مولا حیدری برادران اور حیدر الپسران نے جس محبت و پیار عقیدت سے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، مولا یہ کسی کے محتاج نہ ہو، سب ان کے محتاج ہو جائے۔ مولا ان کو بے پناہ خزانے عطا فرما، ان کو عزتیں عطا فرما، ان کو مولا ان کے در پر فیض بنا دے، جو آئے بیماری ختم ہو جائے، جو آئے روزگار ملے، اس لیے کہ در حسین کہ یہ متولی عاشق آل رسول ہے۔ مولا تو رحم فرما، اس ملک پر اپنی رحمتیں عطا فرما، افواج پاکستان کو عزت عطا فرما۔ مولا ہماری پولیس جو اس انتظامیہ سلسلے ہماری اس مجلس کی حفاظت کے لیے آئی ہے، مولا ان کی توفیقات پہ برکت عطا فرما۔ مولا انہیں وہ خزانے عطا فرما تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حسین کی مجلس میں جانے سے ملتا کیا ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، سب پر رحمت عطا فرما، کرم عطا فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا۔ پردے میں بیٹھی میری بچیاں، میری بیٹیوں کی جو دعائیں ہیں، اے آقا زادی ہم آپ کے غلام ہیں، اپنی جوتی کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و صحبہ المنتجبین برحمتہ۔